پاکستان کی ثالثی کی کوششوں نے نئی امید پیدا کر دی۔ اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کا امکان۔ پاکستانی مصالحتی ٹیم کی کاوشوں سے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں مختصر ایرانی وفد کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع۔ امریکی وفد کا بھی آج امریکہ سے اسلام آباد روانہ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انہیں ایک ایرانی وفد کی آمد کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے اور اسلام آباد میں کئی تہوں پر مشتمل سیکیورٹی کے انتظامات پہلے ہی موجود ہیں۔ دوسری جانب ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد کا آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فون رابطے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطوں کے دوران حالیہ علاقائی پیش رفت اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد کی جانب سے امریکہ ایران رابطوں میں جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ پر عدم اعتماد جاری مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دشمن کی کوشش ہے قومی اتحاد اور سلامتی کو کمزور کیا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایک اور پیغام جاری۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ دشمن عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن عوامی اتحاد نے دشمن میں دراڑ ڈال دی ہے۔ ہماری کسی غفلت سے دشمن کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر محمد باقر کالباف نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران میں کوئی شدت پسند یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب ایرانی ہیں، ہم سب انقلابی ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثناء دے دیا۔ تہران ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں بحال، فضائی آپریشنز دوبارہ شروع ہو گئے۔ ایران نے مذاکرات میں 10A جوہری بم بنانے سے متعلق بات چیت کے دعووں کو من گھڑت قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے اپنی سفارتی بات چیت میں کبھی ایسے اعداد و شمار پیش نہیں کیے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ مواخذے کے مطالبات کا سامنا کرنے والے صدر ٹرمپ کے پاس ایران کو لیکچر دینے کا کوئی جواز نہیں، جارحانہ اقدامات کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ ایران پر حملوں اور اسے پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے لیے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کی آبنائے ہرمز میں ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے نئی منصوبہ بندی سامنے آ گئی۔ امریکی فوج کی آبنائے ہرمز میں ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے لیے نئی منصوبہ بندی کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے نے رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کی اطراف ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ایران امریکہ سے ڈیل چاہتا ہے مگر مجھے کوئی جلدی نہیں، میرے پاس تو دنیا بھر کا وقت ہے مگر ایران کے پاس نہیں ہے، وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی معاشی ناکہ بندی اتنی سخت ہے کہ اس میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، یہاں سے حالات صرف مزید خراب ہی ہوں گے۔ شاید میں دنیا کا وہ واحد شخص ہوں جس پر ذرہ برابر بھی دباؤ نہیں ہے۔ ایرانی وفد کے اسلام آباد آنے کی خبر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حیران کن اثرات۔ دن کے اختتام پر انڈیکس منفی سے مثبت رجحان میں چلا گیا۔ ایرانی وفد بارے خبر سے پہلے انڈیکس 2000 پوائنٹس کی مندی سے 1,67,000 پر ٹریڈ کر رہا تھا، مگر خبر کے بعد انڈیکس میں 2000 سے زائد کا اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ایرانی وفد کی آمد اور ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے امکان نے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کے رجحان کو خریداری کے رجحان میں بدل دیا۔ چین نے امریکی صدر کا ایران کو چین سے تحفے بھیجنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چینی تحائف کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش اور ناکہ بندی کے باعث ریاستوں کے درمیان معمول کی تجارت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمان نے چین پر AI ٹیکنالوجی چرانے کے الزامات کی بھی تردید کر دی۔ دوسری جانب سنگین سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر چین نے اپنے شہریوں کو ایک بار پھر ایران سے فوری انخلاء کا انتباہ جاری کر دیا۔ عالمی تجارت کی اہم آبی گزرگاہ باب المندب میں بحری قزاقوں نے جہاز پر حملہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میرین انفارمیشن سینٹر کو واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صومالی بحری قزاقوں نے جہاز کو قبضے میں لے کر اس کے عملے کو یرغمال بنا لیا۔ جہاز پر پاکستانی اور سری لنکن عملہ موجود تھا۔ جہاز پر موجود عملے میں 11 پاکستانیوں سمیت مجموعی طور پر 2 درجن سے زائد افراد موجود ہیں۔
مشرق وسطی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، سونے کی قیمت میں مزید کمی۔ رپورٹ کے مطابق خام تیل 1.7% اضافے کے ساتھ $97 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل میں 2% اضافہ، $107 فی بیرل پر فروخت جاری۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $29 کی کمی سے فی اونس سونا $4,685 پر آ گیا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت $2,900 کم ہو کر $4,90,862 پر ہو گئی۔ سندھ طاس معاہدہ مکمل بحال کیا جائے، پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف خط جمع کرا دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جمع کرائے گئے خط میں کہا گیا کہ بھارت کی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے، سیکیورٹی کونسل مداخلت کرے۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے مفاد میں پاکستان کی ثالثی کوششوں کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا مہم کو بے بنیاد قرار دیا اور صدر جنرل اسمبلی کی اس بے بنیاد مہم کی طرف توجہ دلائی۔ چیف جسٹس پاکستان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے انکار، وجہ بھی بتا دی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے معاملے پر کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری جواب میں لکھا کہ بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ممکن نہیں ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججوں کی واپسی وفاقی توازن کے خلاف ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط کے مطابق متعدد آسامیوں کے خالی ہونے سے عدالتی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ججوں کے انتظامی تبادلے کرنا آئین کے منافی ہوگا۔ ایسا کرنے سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت پنجاب حکومت کا زمین اور گرانٹ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ہر کامیاب امیدواروں کو لاکھوں مالیت کی زرعی اراضی ملے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری کے مطابق حکومت بے زمین دیہاتیوں کو زمین فراہم کرنے کے ساتھ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی دے گی، جبکہ مجموعی طور پر 160 ارب روپے مالیت کی اراضی تقسیم کی جا رہی ہے جو صرف کاشتکاری کے لیے استعمال ہوگی۔ پی ایس ایل 11 کے میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ گزشتہ روز راولپنڈیز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ کے دوران دونوں پلیئرز الجھ پڑے تھے۔ محمد عامر کی گیند پر آؤٹ ہونے کے بعد دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر میچ ریفری نے دونوں پلیئرز پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا۔ دونوں پلیئرز نے غلطی تسلیم کر لی۔